تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ AI سسٹم کلاؤڈ کوڈ کے اندر جھانکنے والے ہیں۔ یہ کوئی عام کوڈنگ اسسٹنٹ نہیں ہے، یہ صرف کوڈ لکھنے میں مدد نہیں کرتا، بلکہ اصل میں خود کام انجام دیتا ہے۔ یہ AI ٹولز کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب ہوتا کیسے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں AI کی مدد جس تیزی سے بدل رہی ہے، وہ حیران کن ہے۔ ہم اس دور سے بہت آگے نکل آئے ہیں جہاں AI صرف کوڈ کے کچھ ٹکڑے سجھاتا تھا۔ اب جو ارتقا ہو رہا ہے وہ کچھ ایسا نظر آتا ہے۔ اچھا، تو اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ ہمارے پاس تھے آٹو کمپلیٹ جیسے ٹولز جو بس کوڈ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سجھا دیتے تھے۔ پھر آئے IDE اسسٹنٹس جو تھوڑے بہتر تھے، سوالوں کے جواب بھی دیتے تھے، کوڈ کو ریفیکٹر بھی کرتے تھے۔ لیکن اب ہم خود مختار ایجنٹس یعنی آٹونومس ایجنٹس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ سسٹمز ہیں جو خود ایکشن لے سکتے ہیں اور کاموں کو شروع سے آخر تک مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بہتری نہیں، یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اور بس یہیں پر آ کر سب سے بڑا اور مشکل سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا AI کیسے بنایا جائے جو خود مختار ہو، جو خود کام کر سکے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کنٹرول انسان کے ہاتھ سے نہ جائے؟ حفاظت کا کیا ہوگا؟ یہی وہ مرکزی کشمکش ہے جس کا جواب آج ہم اس تجزیے میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو کلاؤڈ کوڈ جیسا پیچیدہ سسٹم صرف کوڈ اور الگورتھم سے نہیں بنتا۔ اس کا جو پورا فن تعمیر ہے، اس کی بنیاد دراصل انسانی اقدار پر رکھی گئی ہے۔ چلیں ان 5 بنیادی اصولوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں جو اس کے پورے ڈیزائن کو شکل دیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم قدر، حتمی فیصلہ، آخری فیصلہ ہمیشہ انسان کا ہوگا۔ سسٹم کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ استعمال کرنے والا ہر قدم پر ہر ایکشن کو دیکھ سکے، اسے منظور کر سکے یا صاف صاف مسترد کر سکے۔ AI یہاں ایک ٹول ہے، ایک مددگار ہے، مالک نہیں۔ دوسری قدر ہے حفاظت یعنی سیفٹی، اور یہ انسانی اختیار سے بھی ایک قدم آگے کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی نقصان دہ کام کو روکے، یہاں تک کہ اگر استعمال کرنے والا غلطی سے اسے منظور ہی کیوں نہ کر دے۔ یہ بالکل ایک حفاظتی جال کی طرح ہے جو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تیسری قدر ہے قابل اعتماد عمل درآمد۔ اب اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایجنٹ کو جو کہا جائے وہ کر دے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت کے پیچھے کی نیت کو سمجھے اور پھر خود یہ بھی چیک کر سکے کہ وہ جو کام کر رہا ہے کیا اس سے واقعی مقصد پورا ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ چوتھی قدر ہے صلاحیت میں اضافہ۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ٹول صرف پرانے کاموں کو تیزی سے نہیں کرتا۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً 27% کام تو ایسے تھے جو لوگوں نے پہلے کبھی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، لیکن اس ٹول کی وجہ سے وہ ممکن ہو گئے۔ تو یہ صرف رفتار نہیں بڑھا رہا، یہ ہماری صلاحیتوں کو ہی بڑھا رہا ہے۔ اور آخری 5ویں قدر ہے سیاق کو سباق کے مطابق ڈھلنا، یعنی انسان اور ایجنٹ کے بیچ کا جو رشتہ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر ہوتا جائے۔ سسٹم استعمال کرنے والے کے کام کرنے کے انداز کو، اس کے پروجیکٹ کی باریکیوں کو سیکھتا ہے، جس سے ظاہر ہے اعتماد بڑھتا ہے اور مل کر کام کرنا اور بھی آسان اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے کیوں پر تو بات کر لی کہ یہ اقدار کیوں اہم ہے۔ اب چلتے ہیں کیسے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ تمام اقدار اصل میں ٹھوس ڈیزائن اور کوڈ میں کیسے ڈھلتی ہیں۔ ایک مثال لیتے ہیں، حفاظت اور سیکیورٹی کی قدر۔ یہ براہ راست ایک ڈیزائن اصول میں بدل جاتی ہے جسے ڈیفنس ان ڈیپتھ کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ حفاظت کے لیے کسی ایک چیز پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک کے بعد ایک کئی حفاظتی تہیں یا لیئرز بچھائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو فن تعمیر کا خاکہ نظر آ رہا ہے، یہ اسی ڈیفنس ان ڈیپتھ کو عمل میں دکھاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایک درخواست کو کئی الگ الگ تہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک اجازتوں کا نظام ہے، پھر ایک محفوظ شیلڈ سینڈ باکس ہے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ اگر ایک جگہ کوئی ناکامی ہو بھی جائے تو وہ پورے سسٹم کے لیے تباہ کن ثابت نہ ہو۔ اور اب ایک بہت ہی حیران کن بات، اس پورے سسٹم میں جو کوڈ ہے اس میں سے اصل AI یعنی فیصلے کرنے والی منطق صرف 1.6% ہے۔ جی ہاں، باقی کا 98.4% حصہ وہ سارا کا سارا آپریشنل انفراسٹرکچر ہے، یعنی وہ سوچا سمجھا نظام جو AI کے ارد گرد بنایا گیا ہے۔ تو اصل کام AI ماڈل میں نہیں بلکہ اس فریم ورک میں ہے جو اسے محفوظ اور قابل اعتماد بناتا ہے۔
اچھا، تو اب ذرا سسٹم کے اندر چلتے ہیں اور اس کے کام کرنے کے بنیادی طریقے کو سمجھتے ہیں۔ ایک عملی مثال سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایجنٹ قدم بقدم کیسے سوچتا اور کام کرتا ہے۔ اس پورے سسٹم کے مرکز میں ایک بہت سادہ سا لوپ ہے، ایک چکر جو بار بار چلتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ماڈل کو کال کیا جاتا ہے ایک ایکشن تجویز کرنے کے لیے، پھر اس ایکشن کو کرنے کے لیے ٹولز چلائے جاتے ہیں، ان ٹولز سے جو نتیجہ ملتا ہے اسے دیکھا جاتا ہے، اور پھر یہ چکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کام مکمل نہ ہو جائے۔ چلے وہی مثال لیتے ہیں، فیل ہونے والے ٹیسٹ کو ٹھیک کرو۔ سب سے پہلے ماڈل کہتا ہے کہ اچھا، پہلے ٹیسٹ چلا کر دیکھتے ہیں کہ غلطی کیا ہے۔ یہ ہے پہلا قدم۔ دوسرے قدم پر سسٹم چیک کرتا ہے کہ کیا مجھے شیل کمانڈ چلانے کی اجازت ہے۔ جب استعمال کرنے والا منظوری دیتا ہے تو تیسرے قدم پر کمانڈ ایک محفوظ ماحول میں چلتی ہے، اور آخر میں چوتھے قدم پر جو بھی نتیجہ آتا ہے وہ واپس لوپ میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ماڈل کو پتہ چلے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ ایسے سسٹمز میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ ہے سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ کا انتظام۔ اس کو ماڈل کی شارٹ ٹرم میموری سمجھ لیں۔ چونکہ یہ میموری بہت محدود ہوتی ہے، اس لیے ہر بار ماڈل سے کچھ پوچھنے سے پہلے ایک بہت ہی جدید 5 لیئرز والی پائپ لائن تمام معلومات کو چھانٹ کر سب سے اہم باتیں ماڈل کو دیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ سب ٹیکنیکل باتیں تو سمجھ لیں، لیکن اب ذرا پیچھے ہٹ کر بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ اس سب کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ اے آئی کے ساتھ ہماری شراکت کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اور یہاں تحقیق ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات سامنے لاتی ہے۔ اسے نگرانی کا تضاد کہا گیا ہے۔ جیسے جیسے اے آئی بہتر ہوتا جائے گا، ایک خطرہ ہے کہ ہم اس پر اتنا زیادہ انحصار کرنے لگیں کہ ہماری اپنی مہارتیں، خاص طور پر اس کی نگرانی کرنے اور اسے صحیح راہ دکھانے کی مہارتیں کمزور پڑ جائیں۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے، جیسے جیسے اے آئی ایک بہتر پارٹنر بن رہا ہے، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ ہم خود بھی بہتر آرکیٹیکٹ، بہتر معمار بنیں؟ جب اے آئی زیادہ قابل اور خود مختار ہو رہا ہے تو ہمارا کردار کیسے بدلے گا؟ ہم صرف استعمال کرنے والے بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ ان طاقتور سسٹمز کے بہتر معمار، نگران اور حقیقی شراکت دار کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔